السلام علیکم. ایک اور روشن صبح کے ساتھ آپ کے پاس ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. خوب صبح کا لفظ ہی مجھے اتنا پیارا لگتا ہے نا کہ مجھے بہت ہی زبان بھی مزہ آتا ہے بولتے خوش صبح اور پھر روشن. بہت پیاری صبح. آج میں نے سیٹنگ چینج کی ہے. سیٹنگ بندے کچھ کرتی رہنا چاہیے چینج. آپ کو اپنے کمرے کی، اپنے گھر کی، جہاں ٹوٹک وٹک تھوڑی بہت موقع ملے چینج کرتی رہتی ہیں. یہ چینج ہے نا، یہ نظروں کو اچھی لگتی ہے. اور دنیا میں چینج ہی ایک چیز ہے جو کہتے ہیں جو مستقل ہے، ورنہ ہر چیز چینج ہوتی. تو آپ تھوڑی سی سیٹنگ آگے پیچھے کر کے کچھ تھوڑا بہت دل خوش کرتے رہا کریں. کچن کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر دی، پتہ ایک شیلف سے دوسرے میں کر دیے. اچھا، اس طرح زندگی کی سیٹنگ بھی کبھی کبھار چینج کر لیا کریں. وہ کیسے؟ وہ جیسے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اب 50s میں چلے گئے، ہم 40s میں چلے گئے، ہم 60s میں چلے گئے. یار اب تو ہم اپنی پسند کا پروفیشن نہیں چوز کر سکتے. اب تو ہم اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ نہیں دے سکتے. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا آپ نیچے دیکھتے ہیں کچھ دیکھ کے پڑھتی ہیں. نہیں، ایسی نہیں ہے بات. وہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے کیمرے کی طرف دیکھ کے نا بندہ کی دفعہ کہتا ہے ہاں کوئی سامنے کوئی اور ہے ہی نہیں، خود ہی کو دیکھے جا رہا ہے. تو بندہ اس طرح اس لیے میں ادھر ادھر کبھی دیکھ لیتی ہوں. تو میں پڑھ کچھ نہیں رہی ہوتی، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا. جب ہوتا تھا، جب وہ نائٹ ٹائم اسٹوری کے طور پہ میں آپ کو بک سنایا کرتی تھی، پھر مجھے یہ ہوتا تھا جس کی کوٹیشن ہے ایگزیکٹ ورڈنگ میں پہنچے آپ تک تو میں بک سے دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوتی تھی. اچھا، چینج کا میں یہ کہتی تھی کہ چینج دنیا میں نا آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اب یہ دیکھیں، یہ میں مطلب ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی ہیں چیزیں، لیکن یہ جو KFC والا بابا ہے نا جس کی فوٹو آپ نے دیکھی ہوگی جگہ جگہ، یہ زندگی میں بہت جگہ ناکام ہوا. اور یہ جب ریٹائرمنٹ پہ ہے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد آفٹر 60s جو ہے نا اس نے یہ ریسیپی چکن کی کہیں دریافت کی، ڈھونڈی، بنائی، اور اس کے بعد وہ مشہور ہوا. اور اس کے بعد اس کا بزنس چلا. بہت ساری بیسٹ سیلر بکس سے جو ہیں آتھرز ہیں وہ ساری زندگی ریجیکٹڈ ہی ہوتے رہے. اس کے بعد جو ہے نا ان کو اچانک سے جو ہے نا کسی کو مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے نا ہر چیز کا. آپ کوشش اس کے لیے کرتے ہو، جب وہ وقت آتا ہے تو آپ کے لیے وہ رستہ کھل جاتا ہے. اب مجھے کلیننگ کا، مجھے پریکٹس کا، مجھے ایک کیفے ٹائپ کلینک کا بہت شوق تھا. میری خواہش تھی، میرا خواب تھا کہ ایک ایسی جگہ ہو. میں خود چائے لور ہوں، تو جہاں مریضوں کو چائے، پانی، بیٹھنے کی کمفرٹیبل جگہ ہو، ان کو مزہ آئے. مطلب وہ بیٹھ کے وہاں آگے نہیں انٹرنیٹ نہ کریں، وہ آگے دیکھ کے پریشان، باقی مریضوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. تو ہم نے بیٹھنے کی جگہ اتنی زیادہ رکھی ہے، وہ اتنی خوبصورت رکھی ہے کہ لوگ آگے نا انجوائے کریں. ٹھیک ہے، کتابیں رکھ دی ہیں پاس، واک کے لیے کہتی ہوں باہر نکل جاؤ پیشنٹ کے. کئی دفعہ ایک پیشنٹ کے بعد اگلا پیشنٹ ابھی نہیں ہے، تو فارغ ہوں تو میں مریضوں سے خود بھی باہر واک کرتی ہوں. مجھے گرمی لگ رہی ہے، اس میں بہت کچھ پہنا ہوا ہے، یہ دیکھیں سویٹر، تو میں ہم اتار رہی تھی. تو ہمیشہ میں وہ جو بات کری تھی کلینک کی، وہ یہ ہے کہ میں نے اتنے عرصے بعد میں اپنے خواب کی جو ہے نا وہ دیکھی ہے، ایک تعبیر دیکھی ہے. بہت لوگوں نے کہا، ابھی بھی مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب چھوڑنا بڑی حماقت ہے. کوئی بات نہیں، جب آپ زندگی میں افورڈ کر سکتے ہیں تو حماقتیں کر لینی چاہیے. وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں شاید میں آج سے 10 سال پہلے نہیں کر سکتی تھی. تب میرے وسائل نہیں تھے، میری فیملی کے حالات ایسے تھے کہ مجھے جاب کرنی تھی، مجھے ایک کیا کہہ لیں کہ کنفرم انکم چاہیے تھی، ایک سیٹ اماؤنٹ آف انکم چاہیے تھی. اب جو ہے نا، اب وہ چیزیں اس سے بہتر ہیں. کیا مجھے اس طرح سے نہیں انکم اگر نہیں بھی آتی، منتھلی انکم پے کی صورت میں نہیں آتی، تو میرا چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا. ٹھیک ہے، شروع میں شاید مجھے بھی بہت شوق تھا کہ بہت زیادہ شاپنگ کا اور گھر کی چیزیں بنانے کا. اور وہ اس حد تک سب کچھ ہے کہ یا میرے اندر ہی شاید وہ اب قناعت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے کہ مجھے اب شوق نہیں رہا کہ اس طرح سے میں جاب پر جاؤں اور پے آئے اور اس طرح سے آئے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جو اندر کی خواہشیں تھیں نا، جو میرا ٹیلنٹ تھا، اپنا دل چاہتا تھا میں اس طرح سے کروں. تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ کا دل بھی چاہتا ہے تو آپ بھی کچھ کریں، آپ بھی کریں. اب پروفیشن چینج کرنا لوگ بڑا خوفناک چیز سمجھتے ہیں. گریجولی آپ چینج کر سکتے ہیں. اور زندگی میں چینجز لانا، آپ گھر چینج کرتے لوگ بہت ڈرتے ہیں، شہر چینج کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں لوگ، گھر کی سیٹنگ بدلتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں. ایون آپ نے ایک دیوار پہ تصویر لگائی ہوئی اٹھا کے دوسری پہ لگاتے ہوئے نہیں وہاں کیسے. بھئی آپ ٹرائی تو کریں، زندگی میں چینج کو لے کے آئیں. اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یکسانیت سے بندہ بور ہو جاتا ہے. میں تو پالیٹکس میں بھی کل کی خبریں پرسوں کی دیکھ کے خبریں میں نہیں دیکھتی، میں وہ ٹویٹر پہ یا جو ہے نا واٹس ایپ گروپ سے جو آتی ہیں وہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو وہی چہرے دیکھتے کہ بور سے ہو گئے، اکتا گئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیسے ان کو برداشت کرتے ہیں، اتنے سالوں پرانے چہرے. چینج سب کو اچھی لگتی ہے، تو چینج کو ایکسیپٹ کیا کریں. اچھا، ایک اور بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر چینج ایکسیپٹ کرنے کے لیے حوصلہ نہیں ہوتا، ڈرتے ہیں.
تو اس چیز کو اپنی کو کنٹرول کریں، بہتر کریں، اور زندگی میں جو بھی تبدیلی آئی، جیسے میں نے کل کہا کہ کل نہیں دو تین دن پہلے کہا کہ زندگی میں لوگ آتے ہیں، بچھڑتے ہیں، چیزیں ٹوٹتی ہیں، نہیں آتی ہیں، تو چینج کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اس سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک اور بات کہتی ہے، ہاں میں نے دیکھا کہ یہ الیکشن کے بعد نا لوگوں میں بڑی فرسٹریشن، مایوسی، انکلوڈنگ می، بہت پرابلمس ہوئے۔ اچھا ایسا ہو جاتا، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ویسا ہو جائے، تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ اللہ کو میری سجیشنز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری ہے عقل محدود، میں جو سجیشن دوں گی اللہ کو اس میں بڑے سارے نقصانات بھی ہوں گے جو مجھے نہیں پتہ ہوں گے نا۔ تو آپ نے جو مانگنا ہے آپ اللہ پاک سے صرف دعا کریں، ٹھیک ہے، اللہ کو سجیشنز نہ دیں، رستے اللہ پاک آپ سے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں، ہم بار بار وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اپنا ایک پلان بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ کا پلان بیسٹ ہوتا ہے جس میں کوئی فلاز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور وہ امپلیمنٹ ہو کے رہتا ہے۔ انسانوں کا تو کوئی ٹھوس ہو جاتا ہے درمیان میں، اللہ کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے جو بھی مایوس ہو رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اریٹیٹ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، گھبراہٹ ہو رہے ہیں، وہ وشفل تھنکنگ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے یہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مزید ڈسٹرب نہ کریں، آپ دعا کریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں، جس فورم پر بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، بہتری کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے خود ہی امپلیمنٹ کر دے گا۔ آپ کی کوشش، کسی کی کوشش بھی ضائع نہیں جائے گی، کسی کی کوشش، کسی کی وہ جو ہے تھکن، پیسہ، ہر طرح جس طرح بھی کوشش کی ہوئے نا، کچھ بھی ویسٹ نہیں جائے گی، لیکن ٹرسٹ تو کریں نا، ٹھیک ہے۔ ہم کل پرسوں سے میں مسلسل جو ہے نا، جس طرح سے میں خود کو مطلب کام کر رہی تھی نا، کنٹرول کر رہی تھی، پرسکون کر رہی تھی، صرف کلمہ، بہت دل چاہا میں بہت لوگوں سے بات کروں، میں ڈسکشن کروں، لیکن میں نے اوائڈ کیا، سوائے ڈاکٹر رضوانہ جو میری ہے کلوز فرینڈ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اور میں پالیٹکس میں ہماری ایک جیسی ہوتے ہیں خیالات، تو اس کے ساتھ میں نے وہ بھی تھوڑی بہت بات چیت کی جب مجھے میرا دل چاہا کہ مجھے لگا کہ مجھے تھوڑی سی وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کہ میں نے مسلسل صرف کلمہ طیبہ ریسائٹ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ یہ اتنا ایک پاورفل ہے کہ اس میں کہ کوئی الہ اور ہے ہی نہیں، کوئی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک ہی الہ ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے فیتھ کو جو ہے نا ریوائیو کر لیں ہم سب، تاکہ ہم مایوسی سے، ہم پریشانیوں سے نکل آئیں، اور اپنی کوشش جاری رکھنی ہے بہتری کے لیے، کبھی بھی کوشش نہیں چھوڑتے، اور چینج کو ایکسیپٹ کریں۔ 3-4 چیزیں آج کے لیے ہیں کہ ایک تو چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کوشش کو نہیں چھوڑنا، کوشش اپنی کو جاری رکھنا ہے، اور تیسرا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں نیا تو کچھ بھی وہ لیٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ جیسے کل والی ویڈیو میں نے کہا کہ ہائے میں نے فلاں کلر پہن لیا، کتنا آکورڈ لگے گا، میں فلاں طرح سے پہن جاؤں گی، کوئی کیا کہے گا، میں نے فلاں مووی دیکھ لی، لوگ کیا کہیں گے، فنی۔ میں بھی کارٹون موویز دیکھتی ہوں، اور بچوں کے ساری میری بیٹیاں ہیں تو میں باربی ساری موویز دیکھی ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک پتہ نہیں کون سی فروزن تھی کیا تھی، وہ اس کی سیکنڈ پارٹ انہوں نے میرے بغیر دیکھ لیا، تو میں ان سے گلا کرتی تھی مجھے نہیں آپ لوگوں نے دکھائی نا، کہ آپ لوگوں کو دیکھ لی، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے کوئی کیا کہے گا۔ مجھے ٹام اینڈ جیری ابھی بھی بہت اچھا لگتا ہے، میں جہاں کہیں لگے ہوں تو میں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں کارٹون۔ تو آپ بھی لوگوں کے لیے نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنی زندگی تھوڑی سی جی لیں۔ یہ 4-5 باتیں میں نے آج آپ سے کرنی تھی، تو کوئی اور بات یاد آ گئی تو ایک ٹین ایج کے لیے میسیج لکھیں اگلی ویڈیو میں۔